العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عزیز طلبہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہیے کہ خبیث اور طیب یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو بھلی لگے لیکن پھر بھی آپ حقیقت کو سمجھیں کہ کہاں خبیث کہاں طیب. خبیث سے مراد حرام اور طیب سے مراد حلال ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یقیناً حلال کی کمائی ہے، طیب ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، جس میں برکت ہوتی ہے. اور جو حرام کی کمائی ہے قرآنی تعبیر کے اعتبار سے وہ خبیث ہے، خباثت بھری ہے. یقیناً اس میں نحوست ہی نحوست ہوگی، برکت کبھی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگرچہ آپ کو خبیث کی کثرت بھلی لگے، معلوم ہوا کہ حرام مال کمانے کے ذرائع، اس کے دروازے بنسبت حلال کے بہت زیادہ کثیر ہیں. معلوم ہوا کہ برکت کے اسباب ہیں لیکن کم ہیں، اور نحوست کے اسباب بہت ہیں. خباثت بنسبت پاکیزگی کے غالب ہے. یہ دنیا ہے اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بری چیز کا اثر جلدی ہوتا ہے بنسبت اچھی چیز کے. لہذا خبیث اور خراب چیز اور بری چیز کی کثرت سے آدمی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مقصود امت کو تعلیم دینا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو انتہائی درجے کے زاہد تھے. حرام کی کثرت آپ کو کبھی چکا چوند نہیں کر سکتی تھی، آپ پر کبھی اثر نہیں ڈال سکتی تھی. آپ تو حلال کے سلسلے میں بھی زہد اختیار کرتے تھے، چہ جائے کہ حرام کی کثرت سے آپ کو خوشی. امت کو تعلیم دینا اس سے مقصود ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ خبیث یعنی حرام اور طیب یعنی حلال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ پاکیزہ اور حلال کو قبول کرتا ہے اور حرام ہے اسے اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئے گی کہ جو پیسے اللہ کے راستے میں لگے، مسجد میں، مدرسے میں، رفاہی کام میں، خدمت خلق میں، وہ یقیناً بڑے خوش قسمت پیسے ہیں جنہیں اللہ نے قبول کیا ہے. اور جنہوں نے اپنے پیسے کو خیر کے کام میں نہیں لگایا، انہیں اپنی قسمت پر رونا چاہیے کہ وہ پیسے ان کے ایسے بدترین اور بدقسمت ہوئے کہ اللہ کے یہاں ہی سے وہ مردود کر دیے گئے. اللہ کے یہاں ان پیسوں کو قبول ہی نہیں کیا گیا. فاتقوا اللہ، سو آپ ڈریے، بچیے، فی ترکہ ہی، اس خبیث کے چھوڑنے میں، یعنی حرام لینے کے در پہ نہ ہوئیے، کیونکہ اس سے اللہ کا غضب پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ شبہات کے چکر میں بھی نہ پڑیے، اس لیے کہ مشتبہ مال یہ قلب میں قسوت پیدا کر دیتا ہے.
قلب میں قساوت اور سختی پیدا کرتا ہے، اور یہ سب بدبختی کی علامت ہے۔ ولو اعجبک، ولو وصلیہ معنی اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو بھلی لگے، ای سرک یعنی خوش کرے، یا یہ کہ لو کو شرط کے لیے مانے اور جواب محذوف مانے، تو وہ جواب جو محذوف ہوگا عبارت ہوگی فلا یستویان، اور اگر خبیث کی کثرت آپ کو بھلی لگ رہی ہے، خوش کر رہی ہے، تب بھی فلا یستویان، یہ دونوں یعنی خبیث و طیب، حلال اور حرام برابر نہیں ہوتی ہے۔ لعلکم تفلحون، اے اولو الالباب، لب مغز گدیو کہتے، اے عقل والے ڈرو، تقوی اختیار کرو اس حرام کے خبیث کے چھوڑنے میں۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ بامراد ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل عزت جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے، اصل فلاح یہ ہے کہ دنیا آخرت کی عزت سربلندی حاصل ہو، اور عزت اور سربلندی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا یہ اسے ہی حاصل ہوگی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ بن کے رہے گا۔ آگے جو آیت آ رہی ہے ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، شان نزول بیان کرتے مصنف کہتے ہیں وَنَزَلَ لَمَّا اکثروا سؤالہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کثرت سے سوال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب اگر آپ انہیں جواب دیتے ان کے سارے سوالوں کا، تو بعض دفعے ایسا ہوتا کہ ان کے لیے شاق ہوتا، بعض دفعے ایسا ہوتا کہ انہیں برا لگتا۔ مثال کے طور پر جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کیا یہ اللہ کے رسول عمر میں ایک بار ہے واجب، یا یہ کہ ہر سال ایک ایک بار کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ اگر کہہ دیتے ہر سال تو بہت مشکل ہو جاتا معاملہ۔ اس وجہ سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح سے کسی نے اپنے باپ کے بارے میں اس کے مرنے کے بعد پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہیں، حضور ناراض ہوئے، کہہ دیا انہ فی النار، کہ وہ جہنم میں۔ ظاہر ہے کہ اس جواب پر اس کو برا لگا ہوگا، اس لیے منع کیا، کہا کہ اے ایمان والو بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو۔ ان تبد لکم، کہ اگر تمہیں وہ ظاہر کر دیا جائے، بتا دیا جائے تو تم کو برا لگے گا۔ ان اشیاء، اشیاء یہ غیر منصرف ہے، اصل میں یہ ہے شیء، شیء، دو حمزے ہیں اور دونوں حمزے کے بیچ میں الف ہے، اس کی وجہ سے عرب والے اس کو ثقیل سمجھتے ہیں، لہذا قلب مکانی کر کے پہلا جو حمزہ تھا اسے منتقل کر کے شروع میں لے آئے، تو اس طرح یہ اشیاء بن گیا۔ اور چونکہ یہ اصل کے اعتبار سے شیء ہے، فعلا حمرا کے وزن پر الف ممدودہ، اس کی وجہ سے غیر منصرف ہو گیا، لہذا غیر منصرف کی وجہ سے ان اشیاء پڑھا گیا، ان اشیاء ان نہیں پڑھا گیا۔ کہا اے ایمان والو بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم، اگر تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر کر دی جائے، تسؤکم، تو تم کو بری لگے، لما فیہا من المشقہ، اس وجہ سے کہ ان چیزیں مشقت ہے، یعنی وہ چیزیں بتا دی جائیں، یعنی حکم آ جائے، ان کا مکلف کر دیا جائے تو تمہارے لیے شاق ہو جائے، یا یہ کہ تمہیں بری لگے، اور یا یہ کہ جس سے تمہاری فضیحت و رسوائی ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حلال کیا، بہت ساری چیزوں کو حرام کیا، اب حلال حرام دونوں اللہ نے کیے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا تم پر رحم کرتے ہوئے۔ اللہ بھولا نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اللہ نے سکوت اختیار کیا تاکہ تم ان کے بارے میں خواہ مخواہ سوال نہ کرو۔
فرمایا تم کو بری لگے لما فیہا من المشقہ، اس وجہ سے کہ ان چیزوں میں مشقت ہے، احکام تکلیفیہ ہو جائیں گی، تمہارے لیے شاق ہو جائیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو، پوچھو اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی کا زمانہ ہے، نزول وحی کا زمانہ بھی ہے، اب تم پوچھنے لگے، لہذا اوپر سے اس کے بارے میں اگر بتا دیا جائے یا تو تمہیں برے لگے یا یہ کہ تمہارے لیے شاق ہو جائے۔ فرمایا اور اگر تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جس وقت کے قرآن نازل کیا جا رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تبدی لکم، تو تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ المعنی اذا سألتم عن اشیاء، مصنف نے یہ جو عبارت پیش کی ہے، المعنی اذا سألتم عن اشیاء فی زمنہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں دو شرط کے جملے ہیں اور اسی طرح نہیں ہے۔ معنی کے اعتبار سے دو طرح شرط کے جملے اور نہیں نکلیں گے، لفظاً نہیں ہے، لفظاً تو ایک ہی ہے، اسی کو کہتے ہیں المعنی۔ مطلب یہ ہے کہ اذا سألتم عن اشیاء، کہ جب تم کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کرو، فی زمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ینزل القرآن بابدائیہ، تو قرآن نازل کر دیا جائے گا ان چیزوں کے ظاہر کر کے، ان کو بیان کر کے۔ ومتی ابداہا، جب قرآن ان چیزوں کو ظاہر کرے گا، بیان کر دے گا، ساتکم، تو تم کو برا لگے گا۔ تو یہ ایک تو اذا سألتم، یہ ایک شرط کا جملہ، ایک متی ابداہا ایک دوسرا شرط کا جملہ نہیں ہے، فلا تسألوا عنہا، لہذا تم ان کو بارے میں سوال نہ کرو، خواہ مخواہ پوچھا پاچھ نہ کرو، جتنا بتایا جائے بس اس کے مطابق عمل کرو۔ قد عفا اللہ عنہا، اللہ پاک نے معاف کیا ان چیزوں سے، یعنی پہلے جو تم سوال کرتے تھے اس پر اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، لہذا اب دوبارہ یہ عمل نہ کرو، دوبارہ ان خواہ مخواہ کے سوال کرنے سے بچو۔ قد عفا اللہ عنہا، یقین اللہ نے ان چیزوں سے معافی دی ہے، یعنی تمہارے ان سوال کرنے سے، عن مسئلتکم، مسئلہ سوال کے معنی میں، فلا تعودوا، لہذا تم دوبارہ نہ کرو، اللہ نے منع کر دیا، اس وجہ سے تم اس سے بچتے رہو، ورنہ تمہارے لیے شدت کا حکم ہو جائے گا، تمہارے لیے پریشانی نازل ہو جائے گی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا بردبار ہے۔ یہ عفو اللہ کی علت ہے کہ اللہ چونکہ غفور ہے، حلیم ہے، گناہوں پر پردہ کرتا ہے، بردبار ہے، بہت جلدی سزا نہیں دیتا ہے، لہذا جو کر لیے اب پھر دوبارہ نہ کرو، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ قد سألها قوم من قبلکم، یہ اللہ کی طرف سے امتنان، احسان جتایا جا رہا ہے امت پر کہ دیکھو تم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اس طرح اپنے نبیوں سے بیجا سوالات کیے تھے، ان لوگوں کے لیے زجر اور توبیخ ہے، اور ان کے اوپر شدت تو کی گئی تھی، مگر تم اس طرح کرو گے تمہارے اوپر بھی شدت ہو سکتی، لیکن اللہ نے فضل احسان کیا، تم پر شدت نہیں کی۔ چنانچہ حضرت صالح کی قوم تھی، کس طرح سوال کیا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں، ایسی حضرت عیسیٰ کی قوم تھی، مائدہ اور دسترخوان کے بارے میں سوال کیا تھا، اور ایسی ہی
حضرت موسیٰ کی قوم تھی، انہوں نے رؤیت باری کا مطالبہ کیا تھا، علانیہ ہم اللہ کو دیکھیں، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر شدت فرمائی، ان لوگوں نے یعنی سخت حکم ڈالا، انہوں نے مخالفت کی اور حکم کو پورا نہیں کیا تو عذاب کے شکار ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ یقیناً ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا قوم نے تم سے پہلے یعنی اپنے نبیوں سے، فَأُجِيبُوا بِبَيَانِ أَحْكَامِهَا، تو انہیں جواب دیا گیا ان چیزوں کے احکامات بیان کر کے، یعنی احکام بتا دیے، جیسا مطالبہ کیا ویسے پورے کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ احکام ان کے لیے بڑے شاق ہو گئے، ان کے لیے بڑی سختیاں ہوئی۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے، اصبح یہاں سارا کے معنی میں ہو گئے ان چیزوں کے بارے میں، ان احکامات کے سلسلے میں کفر کرنے والے، بترکہم العمل بہا، ان لوگوں کے ان احکامات پر عمل کرنے کو چھوڑ کر۔ یہاں پر بترکہم العمل بہا یہ لا کر مصنف نے اشارہ کیا کہ کفر یہاں پر عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عمل کے اعتبار سے، یعنی عمل نہیں کیا ان چیزوں کے بذات خود، انکار کے اعتبار سے کفر نہیں ہے بلکہ عمل کو چھوڑنے کے اعتبار سے کفر ہے، یعنی مانا تو ان چیزوں کو، ان احکامات کو، لیکن عمل نہیں کیا، عمل کرنے کو چھوڑا۔ معلوم ہوا کہ کفر کا تعلق تو عقیدے سے ہے، لیکن عمل چونکہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اگر اصرار ہو جائے عمل پر تو یہ عمل اپنی نحوست سے کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس وجہ سے ترک عمل کو بھی کفر سے تعبیر کر لیا گیا ہے تاکہ آدمی چوکنا رہے اور عمل کے سلسلے میں بھی ہوشیار رہے۔ پھر ہو گئے وہ ان چیزوں کے بارے میں کفر کرنے والے، بترکہم یعنی کفر یہاں عقیدے کے اعتبار سے مراد نہیں بلکہ ترک عمل کے اعتبار سے، یعنی ان لوگوں کے ان چیزوں اور ان کے احکامات پر عمل کو چھوڑنے کے اعتبار سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.